والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب القسم ولیمہ اور شادی کے بعد مناسبت تقسیم ہے۔ یہ باب ان لوگوں کے ساتھ متعلق ہے جس کے ایک سے اوپر بیویاں ہو، 2، 3 یا 4 شادیاں ہوں، اس سے متعلق ہے۔ قسم یقسم باب ضربہ یضربو سے ہیں۔ تقسیم بیویوں کے بیچ میں جو تقسیم ہے اسے کہا جاتا ہے، وہ مقصود ہے یہاں۔ بیوی کے درمیان تقسیم کرنا اس کا حکم وجوب کا ہے، اس کے بارے میں بہت احادیث موجود ہے۔ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ اس کے بیچ میں تقسیم کرنا یہ واجب ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں اختلاف ہے کہ اس پر یہ حکم واجب تھا یا نہیں تھا۔ اس میں 2 قول ہے۔ پہلا قول جمہور اہل علم کا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ تقسیم واجب تھی۔ تقسیم ان کی دلیل ہے، وہ حدیث دلیل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ، یہ میری تقسیم ہے جس کے میں اختیار رکھتا ہو، جو میں کر سکتا ہو، جس کی قوت میرے ساتھ موجود ہے، اور جو میں نہیں کر سکتا ہو اس میں مجھے ملامت نہ کرے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود دلی محبت ہے، کیونکہ دل کی جو محبت ہے اگر ایک کے ساتھ زیادہ ہو وہ غیر اختیاری ہے، اس میں کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تقسیم واجب تھا۔ اور یہاں تک کہ سفر پر جب جاتے تھے تو پھر بھی خور اندازی کرتے تھے کہ کس کو لے جائے ساتھ۔ یہ بھی دلیل ہے جمہور اہل علم کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم کرنا واجب نہیں تھا، اور جو دلائل جمہور اہل علم پیش کرتے ہیں تو اس قول والا جواب کرتے ہیں کہ یہ استحساناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی وجہ سے اور حسن عشرت کی وجہ سے پھر بھی تقسیم کرتے تھے۔ عدل انصاف جس طرح عام لوگ پر لازم ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ اور اندازی بھی احساناً کرتے تھے۔ اس قول والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ آیات ہے سورہ احزاب کی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ اس آیت کے بارے میں جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب نہیں ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ پر تقسیم واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ مفہوم عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، مجاہد سے، اور اسی طرح حسن بصری
رحمہ اللہ سے بھی یہی مقصود مفہوم مروی ہیں، ابن جریر طبری نے اس سے روایت کیے ہیں۔ اس آیات کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تقسیم اس پر واجب نہیں تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے، اور یہ راجح مسلک لگ رہے من حیث الدلیل۔ البتہ عام امت پر واجب ہے، سفر پر جاتے ہوئے پھر بھی قرآن اندازی کی وجہ سے ایک کو لے جانا، قرآن اندازی بھی واجب ہے امت پر۔ اور یہ قرآن اندازی کے ذریعے سے جو بھی کوئی لے جائے تو بعد میں جب آ جائے تو یہ جتنے بھی رات گزر چکی ہیں یہ شمار نہیں ہوگا تقسیم میں، پھر برابر تقسیم گھر میں شروع ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا اور ایک بیوی قرآن اندازی کے ذریعے سے لے کر گئے تھے، بعد میں جب آ گئی تو اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ رات بھی شمار ہو گیا۔ پھر قرآن اندازی کس چیز کے لیے ہے؟ یہ تو ایک اضافی چیز کے لیے ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگرچہ ایک بیوی کے ساتھ زیادہ رات گزر گئی سفر کی حالت میں، لیکن اس کے مقابلے میں پھر بیوی کو جو تکالیف جو خدمات پیش آئی سفر کی حالت میں تو فتل کا بتل کا ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو گئے، تو لہذا وہ ایام شمار نہیں ہے۔ البتہ جو بیمار ہو جائے گھوم پھر اس کی مشکل ہو کہ وہ گھومے پھرے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں گھومتے پھرتے، لیکن جب زیادہ بیمار ہو گئی تو اس نے کہا حتیٰ کہ این انا غدن، اس سے یہ ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں کل کہاں جاؤں گا، بیماری کی وجہ سے کھوجتے تھے۔ پھر آخر اس نے مشورہ طلب کیا کہ میں ایک ہی گھر میں رہوں گا بیماری کی وجہ سے، تو عام امت کے لیے بھی یہ سنت ہے، بلکہ لازم عمل ہے کہ وہ سارے بیوی اسی مشورہ طلب کرے کہ میں فلاں بیوی کے ساتھ رہوں گا بیماری کی وجہ سے۔ اگر اجازت مل گئی تو اس پر عمل کرے گا، اگر اجازت نہیں ملی یہ تو گھومتا پھرتا نہیں سکتا ہے، نہیں گھوم سکتا ہے، تو پھر قرآن اندازی کرے گا۔ اس میں بھی کہ قرآن اندازی میں جس کا نام نکل آیا تو اس کے ساتھ میں رہوں گا، باقی جو بیویاں ہیں وہ پہنچنے آئے گی پھر جائے گی، ایک ہی جگہ میں رہوں گا بیماری کی صورت میں۔ تقسیم جو نہیں کرتا ہے، عزل نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن ایک جانب اس کا مفلوج ہوگا، بہت بڑا سزا ہے۔ آج کل یہ تقسیم نہیں ہے، عدل انصاف نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ اپنی بیٹی بہن نہیں دیتے ہیں، جب پہلے سے بیوی ہو ایک، اسی وجہ سے نہیں دیتے ہیں کہ پھر لڑائی جھگڑے آتے ہیں۔ اور لڑائی جھگڑے کیوں آتی ہے؟ عدل انصاف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ المستعان، اکثر اس طرح بے انصافیاں چلتی ہے۔ پہلی حدیث عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض عن 9 نسوة۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی 9 بیویوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا تھے کہ عام امت کے لیے 4 جائز ہے،
4 سے اوپر شادی نہیں کر سکتے ہیں، نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا تھے۔ استثناء کے لیے دلیل موجود ہے۔ آواز کی بے سے مسئلہ کم راضی غرار راضی سيشوب إن شاء الله. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اسی وقت 9 بیویاں زندہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی جس سے نکاح کیا تھا وہ 11 تھی۔ 11 میں سے 6 بیویاں وہ قریشی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ 6 بیویاں قریشی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی میں کسی اور بیوی سے شادی نہیں کی تھی۔ اس کے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے شادی نہیں کی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد، اور یہ وہ عورت ہیں کہ ابراہیم کے علاوہ سارے رسول اللہ کے اولاد بیٹے بیٹیاں اس سے پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفاتوں میں سے یہ بھی صفت بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد دی ہے۔ اور وہ عورت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی تو مجھے غیرت آ جاتی کہ اس کی صفت زیادہ کیوں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو ان سے محبت کی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ سے اس کے بعد قریشیوں میں عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قریشیوں میں دوسری ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ سورۃ نور اس کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اس میں اس کے جو اصحاب الایفک کے جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ اس کی برات آسمانوں سے اور پھر قرآن کریم کے اندر بیان ہے، اور یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ اس کے مخالفین مجوس ہے، مشرکین ہیں، روافض ہیں۔ جس کے دشمن بدبخت ہو تو ان کے کمال ہے۔ تیسری حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا قریشیات میں سے، اس کے فضیلت ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار طلاق دی تھی، پھر رسول نے سے رجوع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کے امر سے رسول نے پھر رجوع کیا تھا۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ عمر جب آئے
وہ واقعہ مشہور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجوں کو طلاق دی ہے، وہ بات جھوٹ تھی۔ تو اسی وقت عمر نے اس سے کہا کہ پہلے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دی تھی، پھر رجوع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرے وجہ سے۔ دونوں وجہ ہو سکتا ہے، دونوں وجہ ہو سکتی ہیں، جبریل کے امر کی وجہ سے اور عمر کی لحاظ رکھتے ہوئے اس وجہ سے بھی۔ اگر پھر سے طلاق دے دی تو میں آپ سے گفتگو بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، اللہ کا محبت تھی اس کے ساتھ، تو رسول اللہ کے بیویوں میں اور امہات المومنین میں رہ گئی، بعد میں اس کے لیے فضائل آ گئی بات۔ چوتھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیبہ کی تھی کہ میرے جو باری ہیں یہ آپ کے ہیں۔ اس کا وجہ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کو طلاق دے، لیکن یہ بہت ہوشیار تھی، رسول اللہ سے کہا کہ مجھے رہنے دے، میں اپنی باری عائشہ کو دو گی۔ تو اب اس کی رہنے میں فائدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت تھی عائشہ سے، تو اس کے لیے 2 رات آ گئی۔ اگر یہ چلی جائے تو 2 رات نہیں ملتی ہیں عائشہ کو، بیمار ہو جاؤ۔ ان کی عمر کی زیادت کی وجہ سے رسول اللہ نے اس طرح ارادہ کیا، اس کی عمر زیادہ تھی، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلی شادی اس سے ہوئی ہے، یہ دوسری عورت ہے شادی کے اعتبار سے کہ اس سے شادی ہوئی، خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلی شادی اس سے ہوئی۔ البتہ نکاح عائشہ سے پہلا ہوا، لیکن شادی اس سے پہلے ہوئی۔ نکاح کے لحاظ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری بیوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اور شادی کے اعتبار سے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد پہلی بیوی سودا بنت زمعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ پانچویں عورت قریشیاتوں میں سے ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام سلمہ کے اپنی نام ہند بنت ابی امیہ، ہند بنت ابی امیہ ام سلمہ سے مشہور ہے۔ چھٹی عورت قریشیات سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی اصل نام رملہ بنت ابی سفیان ہے، رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، رملہ بنت ابی سفیان، رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چی قریشیات میں سے ہے، اور باقی
چار ہے، چار وہ عام عرب سے ہیں، چار: زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، میمونہ بنت الحارث بنت خزیمہ، بنت جہش اور پھر زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ۔ میمونہ بنت الحارث، جویریہ بنت الحارث، ان دونوں کے باپ ایک ہے، باپ کے نام ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، نام ایک ہے۔ اور زینب پہلے گزر گئے، اس کے نام ایک جیسے ہیں، اور ان کے والد کے نام ایک جیسے ہیں۔ میمونہ بنت الحارث اور جویریہ بنت الحارث، حارث الگ الگ ہے، کیونکہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہوتی ہے۔ یہ عام عرب میں سے ہے۔ 6 اور 4 بنت الحارث، 6 اور 4 10، 11ویں ایک بنی اسرائیل سے ہے، صفیہ بنت حوی ابن اخطب، یہود میں سے بنو نذیر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ صفیہ بنت حویہ ابن اخطب۔ دیکھیں، یہود وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے، لیکن ان میں سے یہ لال نکل گئی، صفیہ ام المؤمنین، صفیہ بنت حوی بن اخطب۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہو گئی 11۔ اس میں ایک عورت کے نام آ رہی ہے کہ اسماء بنت النعمان۔ 8 ہجری میں رسول اللہ نے اس سے نکاح کیا، شادی ہوئی، لیکن قبل الدخول رسول اللہ نے طلاق دے دی۔ اس کے نام اس لیے نہیں آ رہے ہر جگہ، اس کا نام نہیں ہے اسماء بنت النعمان۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے طلاق دے دی، یہ روایت موجود ہے قبل الدخول، لیکن طلاق دینے کی وجہ میں اختلاف ہے، مختلف روایت ہے، بعض روایت میں کلام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس پر کوئی بیماری تھی، بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب رسول اللہ کمرے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے اسے کہا کہ تعال آ جائے، تو اس نے کہا آپ ہی آ جائے، اس وجہ سے طلاق دے دی۔ اور بعض کہتے ہیں اس نے کہا کہ اعوذ باللہ منک، اس وجہ سے طلاق دے دی۔ البتہ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ بعض امہات المؤمنین نے اسے کہا کہ آپ اعوذ باللہ کہیں تو رسول اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، تو یہ بات تو باطل ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا لقد عذت بمعاذ، البتہ جو بھی وجہ ہو لیکن رسول اللہ نے کہا الحقی باہلک، طلاق بالکنایہ بھی واقع ہوتی ہے، الحقی باہلک۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین میں اسے شامل نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسماء بنت نعمان، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، ملک کی نکاحی میں نہیں تھی بلکہ ملک یمینی میں تھی، جس سے ابراہیم پیدا ہوا، رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، ماریہ قبطیہ۔ تو یہ تفصیل امہات المؤمنین کی۔ اب حدیث مکمل کرتے ہیں۔
وکان یقسم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ تقسیم کرتے تھے، منہن، ان میں سے جو زندہ تھی رسول اللہ کی زندگی میں، لسمان 8 کے لیے۔ اب دیکھیں 11 میں سے 9 کا تذکرہ ہے، اس میں 2 رسول اللہ کی زندگی میں 2 وفات پا گئی، خدیجہ الکبریٰ اور زینب بنت خزیمہ۔ زینب بنت خزیمہ بھی رسول اللہ کی زندگی میں وفات پا گئی، باقی رہ گئی 9 زندہ تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی، اور 9 میں سے تقسیم کرتے تھے 8 کے لیے۔ تو مقصد ظاہر ہوا کہ سودا کے لیے تقسیم نہیں کرتے تھے، سودا کے جو باری تھے وہ عائشہ کے ساتھ گزارتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول کیا۔ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی باری شوہر کی دوسری بیوی کو ہبہ کرے جب شوہر راضی ہو، شوہر کی رضامندی شرط ہے، کیونکہ شوہر کا بھی حق ہے، لیکن اس نے یہ رسول اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کیا۔ وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُ الْيَسَمَانِ، اور اس رضامندی کی وجہ سے پھر شوہر کے لیے بھی جائز ہے کہ ان کا جو ہبہ ہے وہ قبول کر لے۔ وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ الْيَسَمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ یہ دوسرا حدیث بھی آسان ہے، اسی مسئلے میں ہے، یہ پورا کر لیتے ہیں۔ وعن عائشہ ان سودۃ لما کبرت، جب اس کی عمر بڑھ گئی، عمر زیادہ تھی، بعض کہتے ہیں کہ 60 سال تک زیادہ عمر، رسم نے اس سے نکاح کیا تھا۔ یہ سودا پہلے سکران بن عامر کی نکاح میں تھی، دوسری ہجرت حبش کی طرف اس نے کی، پھر جب واپس آئی مکے میں، اس کی جو شوہر ہے وفات پا گئی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلی شادی کی، خدیجہ الکبریٰ کے بعد پہلی شادی، یہ وہ سودا ہے۔ بنت زمعہ قالت یا رسول اللہ قد جعلت یومی منک، آپ سے جو دن ملتی ہے مجھے وہ دن میں نے مقرر کیا لعائشہ۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومین، 2 دن تقسیم میں دیتے تھے، یومہا اس کا ایک اپنا دن، و یوم سودا، اور سودے کا دن بھی اس کے لیے دیتے تھے۔ متفق علیہ وصلی اللہ تعالی علی النبی۔